بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم ڈیفینس کے علاقے میں رہتے تھے، جبکہ میری ساس اور سسر علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ ان کا گھر کلفٹن میں تھا۔ ایک دن میں اپنی ساس کے گھر گئی ہوئی تھی کہ ایک عورت اور اس کی بیٹی میری ساس کے پاس کام کا پوچھنے آئیں۔ میں اس وقت وہیں بیٹھی تھی۔ آنے والی ضرورت مند عورت نے اپنی آپ بیتی سنائی تو میرا دل بھی بھر آیا۔ وہ ایک بے سہارا عورت تھی۔ اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور دوسری شادی کر لی تھی۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی قسم پرسی کی حالت میں کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی رشتہ دار کے گھر میں زندگی کے دن گزارنے پر مجبور تھیں، لیکن کوئی بھی ان کو مستقل اپنے گھر پر رکھنے پر تیار نہ تھا۔ حمیدہ اور اس کی بیٹی فرح کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر ماری ماری پھرتی تھیں۔ حمیدہ نے استدعا کی کہ اگر اس کو سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا جائے تو وہ بدلے میں گھر کا تمام کام اور کھانا وغیرہ پکانے کی ذمہ داری بغیر تنخواہ کے اٹھانے کو تیار ہے، صرف سر چھپانے کو جگہ مل جائے، کیونکہ اس کی بیٹی 16 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور زمانے کے ڈر سے وہ اس کو کسی شریف گھر کے اندر چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ ہمارے ساس سسر ان دنوں اکیلے رہ رہے تھے۔ میری ایک ہی نند تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی سسرال میں رہتی تھی۔ کیونکہ بچوں کے شور شرابے سے سسر صاحب ڈسٹرب ہوتے تھے، اس لیے میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتی تھی۔ میں ہر ہفتے ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ ان دنوں ان کو کسی ایسی ہی فیملی کی اشد ضرورت تھی جو مختصر ہو اور گھریلو کام کاج کی ذمہ داری بھی پوری کر دے۔ چونکہ سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا، اس وجہ سے ہماری ساس نے فوراً حمیدہ اور اس کی بیٹی کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں رہائش دے دی۔ بدلے میں انہوں نے کچن اور گھر کا تمام کام انتظام سنبھال لیا تھا۔ میری ساس صاحبہ نے ان کی معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی، بس شرط یہ رکھی کہ ان سے ملنے کوئی مرد، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نہیں آئے گا۔ یہ شرط انہوں نے قبول کر لی اور ماں بیٹی ہماری ساس کے گھر رہنے لگیں۔ ویسے بھی ان کا کوئی ایسا رشتہ دار تو تھا نہیں جو ان کے گھر آتا۔ ان لوگوں کے رہنے سے امی کو بہت آرام ملا۔ وہ ماں بیٹی سارا کام کرتیں اور امی کو تنہائی بھی محسوس نہ ہوتی۔ میں جب جاتی، اپنے وہ جوڑے جو آؤٹ آف فیشن ہو جاتے تھے یا تنگ ہو جاتے تھے، وہ میں فرح کے لیے لے جاتی۔ ان کپڑوں کو لے کر وہ بہت خوش ہوتی۔ امی کی سلائی مشین پر اپنے ناپ کا کر کے جب پہنتی تو لگتا کہ ملازمہ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ کوئی میم صاحبہ ہے۔ فرح بہت اچھی لگتی تھی۔ باادب، تمیزدار اور میٹرک پاس تھی۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن صورت تو لاکھوں میں ایک تھی۔ سرخ و سفید رنگت، نازک ہاتھ پاؤں، جیسے کوئی شہزادی ہو۔ وہ میرے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں جب بھی ساس کے گھر جاتی، وہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلتی، ان کا دل بہلاتی اور بچوں کی چہکاروں میں کھو جاتی۔ شروع میں میرے شوہر نے ان لوگوں کی طرف توجہ نہ دی، لیکن جب میں نے ان کی اسٹوری اپنے میاں کو سنائی تو وہ بھی افسوس کرنے لگے کہ ایسی شریف عورتوں کے ساتھ ان کے رشتہ داروں نے اچھا سلوک نہیں کیا کہ اب یہ ماں بیٹی در بدر دوسروں کا سہارا لینے پر مجبور ہوئیں۔ وہ اب جب اپنی امی کی طرف جاتے کچھ نہ کچھ پیسے حمیدہ کو دے دیتے، جس کا میں بالکل برا نہیں مانتی تھی۔ جب میرے یہاں چوتھے بچے کی ڈیلیوری ہونے والی تھی تو میں نے ساس کے گھر جانا ختم کر دیا اور اب زیادہ وقت اپنے گھر میں رہتی۔ مبشر ہمیشہ میرے ساتھ جایا کرتے تھے۔ جب میں نے جانا کم کر دیا تو انہوں نے بھی اپنے والدین کے یہاں جانا چھوڑ دیا۔ ایک روز میری ساس نے فون کیا اور شکوہ کیا کہ جیسے تم کو اپنی اولاد پیاری ہے، ہم کو بھی تم پیارے ہو۔ اگر بہو آنے سے قاصر ہے تو تم آ جایا کرو۔
میں نے مبشر سے کہا، آپ ضرور اپنے والدین کے گھر معمول کے مطابق جایا کریں اور ان کی دعائیں لیا کریں۔ اس کے بعد مبشر اپنے ماں باپ سے ملنے ہر ہفتے جانے لگے۔ پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد واپس آ جاتے تھے، پھر ہفتے کو صبح جاتے تو رات کو واپس آتے، اور کبھی رات میں بھی ٹھہر جاتے اور اتوار کی شام کو واپس آتے۔ میں اکیلی ہوتی تو تشویش ہونے لگتی، کہتے امی بیمار ہیں، روک لیتی ہیں، تم انکار نہیں کر سکتا، تم ہی بتاؤ کیا کروں، اگر تم کہتی ہو تو نہیں جایا کروں گا۔ ان کے ایسا کہنے پر میں خوف خدا سے کانپ جاتی اور کہتی کہ آپ ضرور اپنی بیمار ماں کی خدمت اور خبر گیری کریں، میرے پاس ملازمہ تو ہے، میری فکر مت کریں۔ ملازمہ کا شوہر ہمارا ڈرائیور تھا اور یہ میاں بیوی میرے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، مبشر نے آہستہ آہستہ مجھ میں اور گھر میں دلچسپی کم کر دی۔ بات بے بات الجھنے لگتے۔ ان دنوں کی اذیت میں نہیں بھول سکتی، لگتا تھا کہ مجھ پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ جب ساس ہمارے گھر مجھ سے ملنے آئیں، میں نے ان کو تمام بات بتائی تو وہ فقط ہاں میں ہاں ملا کر چلی گئیں اور مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا۔ اتنی پریشانی بڑھی کہ میری حالت نیم پاگلوں کی سی ہو گئی۔ میری ڈلیوری کے دن نزدیک تھے اور شوہر صاحب کی بے اعتنائی بڑھتی جاتی تھی۔ تنگ آ کر اپنی امی کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہاں میرے پاس لاہور آ جاؤ۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا اور حیدرآباد سے لاہور امی کے گھر چلی گئی۔ سوچا جب بیبی کی پیدائش کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں گی تو مبشر آ کر مجھ کو لے جائیں گے۔ یہاں کم از کم امی کی توجہ اور غمگساری تو حاصل تھی۔ جب انسان حالات سے تنگ ہو تو وہ ماحول سے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سی بیٹی سے نواز دیا تو شوہر کو فون پر اطلاع کی کہ فوراً لاہور پہنچ جائیں۔ وہ نہ آئے تو امی نے فون پر مبشر کو کہا کہ آ کر بیٹی کو تو دیکھ جاؤ اور بیوی بچوں کو لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ماہین سے بات کرائیں۔ امی نے فون مجھے پکڑوا دیا، کہنے لگے اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھیں، میں لینے کیوں آؤں؟ میں نہیں آؤں گا، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ وہیں رہ جاؤ، اب گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ ایسا بیگانہ تھا کہ میرا تو دل بیٹھ گیا اور بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے اپنی پڑوسن کو فون کیا کہ ذرا معلوم تو کرو میرے گھر کے کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا کیا حالات بتاؤں، تمہارے میاں نے تو ایک فرح نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور بہت کم عمر بھی ہے، اور وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش و خرم ہیں۔ تم تو جانے کدھر ہو، کم از کم جاتے ہوئے کچھ بتا تو دیا ہوتا، رابطہ تک نہ کیا تم نے۔ ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دیوار کا سہارا لینا چاہا تو اس نے بھی سہارا دینے سے انکار کر دیا، جیسے 2 قدم پیچھے کھسک گئی ہو۔ میں فرش پر گر پڑی۔ ہوش آیا تو گھر لٹ چکا تھا۔ روتی پیٹتی حیدرآباد واپس آئی۔ گھر گئی تو گھر میں تالا لگا تھا۔ مبشر صاحب اپنی نئی بیگم کے ہمراہ ہنی مون پر جا چکے تھے۔ ساس کے گھر پہنچی، وہ ان سب باتوں سے انجان تھیں۔ جب ان کو تمام حالات بتائے تو وہ پتھر کی بنی ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہیں۔ میں نے آخر کو سوال کیا، اب میں بچے لے کر کہاں جاؤں بتائیے، گھر کو تو تالا لگ گیا ہے۔ تو وہ بولیں، اس گھر کو تالا لگا ہے لیکن یہ گھر تو کھلا ہے، اگر سمجھو تو یہ بھی تمہارا گھر ہے، اب اس گھر میں رہو، میں بھی تو اکیلی پڑی ہوں، تم اور بچے ساتھ رہیں گے تو پھر مجھے کسی اور کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ کہاں جاتی، ساس سسر کے گھر کو ہی قبول کر لیا کہ بچے تو پالنے تھے۔ اتنے بچوں کون رکھتا، کون ان کے اخراجات اٹھاتا؟ مجھے یوں لگتا جیسے سب انسان پتھر کے بن گئے ہوں۔ دعا کرتی، اے خدا تو مجھے بھی پتھر کا بنا دے۔
حویس کی آگ بری چیز ہے، یہ گھر ہی نہیں دل بھی جلا دیتی ہے اور پاک محبت کی عبادت گاہوں کو آلودہ کر دیتی ہے۔ فرح کے حسن و جوانی نے اولاد کا پیارا رشتہ بھی گہنا دیا تھا۔ مبشر اس کی نوخیز خوبصورتی میں گم ہو چکے تھے اور مجھ سے تو ناطہ توڑ دیا تھا۔ بچوں کا خرچہ بھی بھجوا دیتے تھے، اپنے والدین سے ملنے آتے تو بھی مجھ سے بات نہیں کرتے کہ کہیں میں گلے نہ پڑ جاؤں۔ خدا جانے انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی، یہ تو میں آج تک سمجھ نہیں سکی۔ سچ کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، انسانی فطرت کا اعتبار نہیں کہ کچھ لوگوں میں بے مروتی، خود غرضی اور بے وفائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔